بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 119 میں مماثلت کی ایک فرق کے متعلق گفتگو ہوگی۔ غسل میت میں غاسل اور میت کے درمیان مماثلت کی شرط جو رکھی گئی ہے اس کے متعلق ایک فرق ہے کہ 3 سالہ بچے یا بچی کے غسل میں مماثلت کی شرط نہیں ہے۔ مذکورہ حکم کی دلیلیں کیا ہیں اور اس سے متعلقہ جو ہے شہید نے جو دقت فرمائی ہے یا اختلافی نوٹس انہوں نے پیش فرمائے ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ 3 سِنِينَ مُجَرَّدَةً وَكَذَا الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنِ 3 مُجَرَّدًا وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ۔ وَمُنْتَهَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتُ فَلَا اعْتِبَارَ بِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ۔ وَبِهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْغُسْلِ لِوَلَدِ 3 تَامَّةً مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَلَا يَرِدُ مَا قِيلَ إِنَّهُ يُعْتَبَرُ نُقْصَانُهَا لِيَقَعَ الْغُسْلُ قَبْلَ تَمَامِهَا۔ تو یہ شہید اول اور شہید ثانی کی عبارت ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یجوز و جائز ہے تغسیل الرجل مرد کا غسل دینا، نامحرم مرد کا غسل دینا، ابنتا 3 سنین 3 سالہ بچی کو، مجردتاً اس حال میں کہ اس کا بدن لباس سے خالی ہو، ننگا ہو۔ تو یہ جو ہے اس مماثلت والی شرط سے اس کو استثناء کیا گیا ہے، جدا کیا گیا ہے۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ اسی طرح عورت بھی 3 سالہ بچے کو مجردتاً یا مجرداً غسل دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ غسل دے 3 سالہ بچے کو اس حال میں کہ وہ برہنہ ہو، اس کے اوپر کپڑے نہ ہوں۔ یجوز لہا تغسیل ابن 3 یعنی عورت کے لیے جائز ہے غسل دے ابن 3 سالہ بچے کو، مجرداً بغیر کپڑوں کے، یعنی اس میت ابن 3 کے اوپر کپڑے نہ ہوں۔ وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ اگرچہ کہ مماثل موجود ہو، اگرچہ بچی یا بچے کو غسل دینے کے لیے ہم جنس موجود ہو تب بھی یہ جائز ہے۔ وَمُنْتَہَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتُ اور انتہائے عمر، اس عمر یا سن عمر کی حد بندی کی انتہا موت ہے، نہ کہ غسل کے وقت۔ فلا اعتبار بما بعدہ پس مرنے کے بعد جتنا وقت بھی گزر جائے تو اس کو اس کی عمر میں شمار نہیں کریں گے اور اس کو معتبر نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ طَالَ اگرچہ وہ بہت طولانی وقت ہو۔ پس اگر 3 سال سے پہلے کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کو مخالف جنس غسل دے سکتا ہے۔ وَبِهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْغُسْلِ لِوَلَدِ 3 تَامَّةً مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ اس لحاظ سے ممکن ہے کہ مخالف جنس کا شخص غسل دے اور اس کا غسل دینا واقع ہوگا لِوَلَدِ 3 سالہ بچے کو، تامتاً جس کے 3 سال پورے ہو چکے ہوں، من غیر زیادت لیکن زیادہ نہ ہوں۔
تو 3 سال اگر کسی کے بالکل مکمل ہو چکے ہوں تب بھی اس کو غسل دینا ممکن ہے اس فرع کے لحاظ سے، یعنی وقت موت کو معیار دینے کی وجہ سے ممکن اور جائز ہوگا غسل کا واقع ہونا اس بچے کے لیے جو مکمل 3 سال کا ہو بغیر اضافے کے، من غیر زیادت یعنی بغیر اضافے کے۔ فلا یاردو ما قیلا، پس وہ اشکال وارد نہیں ہوگا ما قیلا جو کہا گیا ہے، انہو یعتبر نقصانہا کہ معتبر ہے کہ اس کی 3 سال سے کچھ عمر کم ہو، لیقع الغسل قبل تمامہا، تاکہ اس کا جو 3 سال سے عمر کم ہے اس کے اندر اندر کیا کریں، اس کا غسل بھی مکمل ہو جائے، چونکہ موت کے بعد اتنا زیادہ وقت نہیں گزرنا چاہیے کہ وہ 3 سال سے زیادہ کا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر کو 3 سال سے کچھ کم ہونا چاہیے، لیقع الغسل، تاکہ غسل واقع ہو قبل تمامہا، اس 3 سالہ عمر کے مکمل ہونے سے پہلے۔ تو یہ جناب علی ایک فرع ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ سوال کیا تھا، بچے اور بچی کا 3 سالہ ہونے کا معیار موت ہے یا غسل کا وقت ہے، یعنی موت کے وقت 3 سال کے ہوں یا غسل کے وقت، اس میں 2 قول ہو گئے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں موت کے وقت 3 سال کا ہونا معتبر ہے، پس اگر موت کے وقت بچے کا سن 3 سال یا اس سے کچھ کم ہو لیکن اسے 10 دن کے بعد غسل دیا جائے تو تب بھی عورت اسے غسل دے سکتی ہے، کیونکہ اس کی موت کے وقت اس کی عمر 3 سال تھی۔ جو 10 دن اوپر وہ پڑا رہا ہے اس کو غسل نہیں دیا گیا تو وہ اس کی عمر شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ جناب علی شہید ثانی کا نظریہ ہے، جبکہ محقق ثانی جو ہیں وہ بھی شہید ثانی کے علاقے کے ہیں، لبنانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معیار غسل ہے، جس وقت غسل دیا جا رہا ہے اس وقت دیکھیں گے کہ اس کی زندگی اور اس کے غسل کے بغیر رہنے کی جو ٹوٹل عمر ہے، اگر 3 سال سے کم ہو تو پھر وہ دے سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کو وہ غسل نہیں دے سکتی۔ اب یہ جو ہے فلا یارد ما قیلا جو کہا گیا ہے کہ وہ عمر جو ہے نا جی 3 سال سے کم ہونی چاہیے تاکہ اس کا غسل جو ہے اسی 3 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے، یہ ایک اشکال ہے۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ یہ جو فقہا نے بطور مطلق کہا ہے کہ 3 سال کے بچے کو غسل دینا صحیح اور جائز ہے، اس میں اشکال ہوتا ہے، کیونکہ فقہا کو یہ قید لگانی چاہیے تھی کہ بچہ بوقت موت 3 سال سے کم کا ہو، تاکہ اگر بچے کو غسل میں تاخیر ہو جائے تو پھر 3 سال سے زیادہ نہ ہو چکا ہو۔ تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں عمر کا معیار موت کا وقت ہے نہ کہ غسل کا وقت ہے، کیونکہ اگر اس کی زندگی 3 سال ہے تو بعد میں جتنے دن بھی اس کو غسل کے بغیر رکھیں یا انتظار کریں تو وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ اس میں مماثلت شرط نہیں ہے اور عورت 3 سال کے بچے کو غسل دے سکتی ہے اگرچہ مجردن ہو۔ تو یہ جناب علی ایک تو اس پر اتفاق پایا جاتا ہے، اور دوسرا روایت ہے ابو نمیر کی، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، حدثنی عن الصبی الی کم تغسلہ النساء، بچے کے بارے میں فرمائیں کہ کتنی عمر تک اس کو عورتیں غسل دے سکتی ہیں۔ فقال علیہ السلام الی 3 سنین، 3 سال تک اس کو عورتیں نامحرم عورتیں غسل دے سکتی ہیں۔ مشہور نے بچے کو 3 سال یا اس سے کم کے ساتھ مقید کیا ہے، اور مقنعہ شیخ مفید کی اور مراسم سلار دیلمی کی ہے کہ جب وہ 5 سال کا ہو یا اس سے کم کا ہو تو عورتیں اسے مجردن غسل دے سکتی ہیں۔
اور اگر 5 سال سے زیادہ ہو تو اس پر پانی وہ ڈالیں گی، اور مرد کا بچی کو غسل دینا 3 سال سے کم ہو تو اس پر تو اتفاق ہے، مگر محقق نے اس میں توقف فرمایا ہے، معتبر اپنی کتاب میں فرمایا والاولا المنع والاصل حرمت النظر، بہتر ہے کہ یہ کام ممنوع ہونا چاہیے، اور اصل جو قانون ہے وہ بھی ہے کہ حرام ہے اس کا نامحرم کو دیکھنا۔ اور شیخ صدوق نے اس جواز کو صبیہ کے ساتھ محدود کیا جب وہ 5 سال سے کم عمر کی ہو، اور فقی من لا یحضر الفقی میں روایت کی ہے جامع محمد بن حسن سے، فی الجاریت تموت مع الرجال فی السفر، کوئی بچی مردوں کے ساتھ سفر میں فوت ہوتی ہے، قال اذا كانت ابنۃ اکثر من 5 سنین او 6 دفنت ولم تغسل، اگر وہ 5 سال یا 6 سال سے زیادہ کی ہو تو پھر غسل کے بغیر دفن ہوگی، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ 5 سنین غسلت، اگر 5 سال سے کم ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور مشہور نے شرط نہیں کی فاقد مماثل کی، جیسا کہ خبر ابو نمیر سے بھی ظاہر ہے، اور ابن ادریس ہلی اور ابن حمزہ یہ فاقد مماثل کی شرط لگاتے ہیں۔ موثق عمار ساباتی از امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے، سئل عن الصبی تغسلہ امرأہ، کہ اس بچے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کو کوئی عورت غسل دینا چاہتی ہے، فرمایا انما یغسل الصبیان النساء، کہ بچوں کو عورتیں غسل دے سکتی ہیں۔ پھر سوال ہوا عن الصبیۃ تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، ایک بچی فوت ہوتی ہے اور اس کو غسل دینے والی عورت نہیں ملتی، قال یغسلها رجل اول الناس بها، تو اس کو وہ مرد غسل دے جو لوگوں کی نسبت اس سے اولویت رکھتا ہے رشتہ داری میں۔ تو یہ روایت ابواب غسل میت میں باب نمبر 23 میں ہے، اور باقی روایات بھی۔ تو اس میں مرد کا بچی کو غسل دینا عورت کے فاقد ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید سائل سوال کرنے والے کے کلام میں وارد ہے، اور حالانکہ عورت کے بچے کو غسل دینے کی نسبت مطلق ہے اور اس میں یہ قید نہیں ہے۔ پس معیار جو ہے عمر کا، جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ عمر کی حد بندی کی انتہا وہ موت کا وقت ہے، تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ موت ہی معیار ہونی چاہیے، جیسا کہ نصوص سے یہی ظاہر ہے، اور محقق ثانی کرکی جو ہیں لبنانی وہ فرماتے ہیں معیار غسل ہے، اگر میت کی عمر 3 سال سے زیادہ ہو غسل کے وقت تو پھر اس کو جائز نہیں غسل دینا غیر مماثل کے لیے، اگرچہ کہ موت کے وقت اس کی عمر 3 سال سے کم تھی، یعنی موت کے بعد کچھ دن وہ باقی رہا اور اس میں اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو گویا ان کے نزدیک دار و مدار عمر کا وہ کیا ہے، غسل اور زندگی دونوں کو شمار کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر کا دار و مدار وہ زندگی پر ہوتا ہے، موت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ یہ بات جو ہے نا جی کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ یہاں پر ایک چیز جو پہلے گزر چکی ہے اس کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس وقت ہمیں ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ تھا کہ کنیز کو غسل دینا جائز ہے مولا کے لیے، چونکہ وہ اس کی مملوکہ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مفصل پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی دلیل کو دیکھیں گے کہ اگر ام ولد ہو تو سید المدارک نے غسل دینے کے جواز کو منع کیا ہے، اور ایک جماعت بھی سید المدارک کے ساتھ شامل ہے، چونکہ جب فوت ہوئی تو ملکیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ آزاد ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کے حصے سے،
اور دوسروں نے جائز قرار دیا ہے، اور ان کی دلیل ہے خبر اسحاق بن عمار ساباتی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا، ان علی ابن الحسین اوصى ان تغسلہ ام ولد لہو اذا مات فغسلتہ، کہ امام سجاد علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ انہیں ام ولد غسل دیں، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اسی نے آپ کو غسل دیا۔ لیکن اس کے ساتھ معارض اور مخالف ہے جو دلالت کرتی ہے کہ امام کو تو صرف امام ہی غسل دیتا ہے، صدیق کو صرف صدیق ہی غسل دیتا ہے۔ یہ ابواب غسل میت میں باب نمبر 24 میں ہے۔ اور فقہ رضوی میں ہے کہ روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب فوت ہوئے تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لقد كنت اکرہ ان انظر الى عورتک فی حیاتک فما انا بالذی انظر الیہ بعد موتک، تو امام نے فرمایا کہ میں تو آپ کی زندگی میں آپ کے جسم سے کپڑا نہ ہٹاؤں چہ جائے کہ آپ کی وفات کے بعد، فادخل یدہ وغسل جسدہ ثم دعا ام ولد لہ فادخلت یدہ فغسلت، تو آپ نے ہاتھ کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے آپ کے بدن کو غسل دیا، اور پھر ام ولد جو امام کی تھی، امام سجاد علیہ السلام کی، اس کو کہا کہ باقی حصے کو وہ ہاتھ داخل کر کے غسل دے۔ تو یہ بھی اسی باب 24 میں ہے وسائل الشیعہ میں۔ تو ان روایت سے مراد یہ ہوگا کہ ام ولد نے غسل میں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ مدد کی تھی۔